نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ. آپ نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو جیڑا بندہ اپنے کنے دا استعمال صحیح نہیں کریں دا ایڈو دی بات چوریں دے اوڈو دی بات چوریں دے اوڈو دی بات چوریں دے لوگیں دیاں راز آلیاں باتاں چوریں دے لوگیں دے امانت آلیاں باتاں چوریں دے. فرمایا جیڑا بندہ جاسوسی دے ہوتے ہیں اپنے کنے کو لینا ہویا ہے کل قیامت چلنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ پاک نے تانبے کو پگھلا کہیں دے کان بھر دے ونن. صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ. تانبا پگھلا کے اللہ ہی دے کان بھر دے سی. یہ کنے دا استعمال صحیح نہ کرنا اے اپنے کنے نال جاسوسی کرنا یہ کچھ چاہیے ہے اے اپنے کنے دا استعمال صحیح کرنا. اگر بندہ اپنے جسم کو روکن چاہندے اور دیندار بناون چاہندے تو سب تو پہلی گالے بندہ سنے ہی اچھی چیز کیونکہ سارا تخیل تصور دماغ دے خیال دل دے خیال ہتھیں دی حرکت پیریں دی حرکت بندے چون لے اندی ہے جڑے ویلے بندہ کہیں شاید بارے سنے اور کہیں شاید بارے بندہ دیکھے. جلے بندہ سنسی چنگی چیز تو صاحب ظاہر ہے میں جو تمہارے بارے کوئی ایسی ویسی خبر سنا میں بدزن تھی ویسا صاحب ظاہر ہے ول جلے بدزن تھی سائیں بدگمانی بھی تو گناہ ہے انہا باس حسن دے اسمون ول جڑے ویلے میں بدگمانی کرے سا ول صاحب ظاہر ہے میں تمہارا تبصرہ بھی کرے سا تمہارے بارے سنیا جو میں غلط ہے تمہاری والا غیبت ہی کرے سا تمہارے ہوتے تبصرہ بھی کرے سا اور نفرت میری ودسی میں دی جڑے ویلے میں تمہارے بارے کوئی ایسی بات سنی ہی نہیں تو صاحب ذرے میں تمہارے بارے بدزن نہ تھی سا اور میرے دلش تمہارے بارے نفرت نہ سی. ہی واسطے جیڑا بندہ کوئی تمہارے سامنے کہیں دے ہوتے تبصرہ پیا کرے دے یا کہیں دی غیبت پیا کرے دے وہ کو میاں چپ کر میں سننا نہیں چاہتا کیونکہ سنن دے بعد ہی سارا مسئلہ خراب تھی سی. نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ جاسوسی کرے اور اپنے کنے دا غلط استعمال کرے آپ نے فرمائے قیامت لڑی تانبا پگھلایا ویسی اور انہیں کنے چپاریتا ویسی ایڈو دی گال ایڈے اوڈو دی گال انہیں سارا دی کام بھی ہوئے دھندہ ہی ہوئے. ہاں سی وال دس کیا بڑھیا ہاں سی وال کیا بڑھیا ہاں سی وال میں کو حال دیمی ذرا وانج کھڑا ہوں تھا مارکا میٹنگ کرنے دے پر تو نال وانج بائے تے ذرا میں کوئی ڈسی یاری کروے ہوں کروے معاملات چراونے گال ہی چراونے اے غلط استعمال ہے کاندہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے توارے کہ ہر نعمت دے بارے سوال کرے سا خاص کر اللہ نے فرمائے ان السماء والبصر والفؤاد کل کان عنہ مسئولا. اللہ فرمائے دے توارے کے کنے دے بارے توارے کے اکھان دے بارے توارے کے دل دے بارے سوال ہو سی. خاص کر اپنے کنے دا استعمال غلط نہیں کرنا یعنی کنے دے ذریعے جاسوسی نہیں کرنی کنے دے ذریعے تسان لوگیں دے راز نہیں چراونے کنے دے ذریعے لوگیں دے عیب نہیں چراونے کنے دے ذریعے لوگیں دیاں باتاں نہیں چراونے کنے دے ذریعے لوگیں دیاں امانت دیانت آلیاں باتاں نہیں چراونے. یہ پہلا غلط استعمال ہے جڑا سادہ روز مرہ دا معمول ہے. اے حالانکہ اللہ کان دے بارے قیامت علی پوچھ سی ہونا سا سوچوں سادہ کان کتھا استعمال تھی نا لوگ تک کئی تنخواہ دینا بندیاں کو بھی تواری ڈیوٹی ہے تو ساں کیا کرنے ساکو ریپورٹ لینے معلومات لینے پتہ کہیں کو نہ لگے چپ کر کے واڑ بجائے. یہ غلط طریقہ ہے. کوئی بندہ کیا پتا انہوں نے کوئی اپنی نجی محفل ہوئے کوئی اپنی بات ہوئے کہیں گناہ رسنا چاہتے ہوئے جیڑا بندہ کنے دا غلط استعمال کرے سی اللہ قیامت چلنی کنے نال جیڑا جاسوسی کرے سی اللہ تانبا پہ گھلا کے ہی دے کنے چپا رہے سی. اے پہلا غلط استعمال ہے سادہ. اور دوجا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے دنیا کائنات والے ہوں اپنے کنے کو ٹھیک کرو. پہلے نمبر تے کان ٹھیک ہو سکتے اگلے معاملات ٹھیک ہو سکتے اپنے کنے کو ٹھیک کرنا چاہیے. اسائیں دے نال موسیقی سن دے ہیں لوڑے سن دے ہیں راگ سن دے ہیں ڈھول دیاں آوازاں سن دے ہیں
راگ سن دے ہیں، بین باجے سن دے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہاں دے کٹھے انہاں دے غلام حضرت نافع ویان سفر چویندے پیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دے کنیچ موسیقی دی آواز آون لگی ہے، راگ دی آواز آون لگی ہے۔ انہوں نے اپنے کنے جو انگلیاں چپاچن تے اپنے غلام تے اپنے نوکر کو آکھن لگن جڑے ویلے آواز بند تھی وے میں کو دسی اشارہ کریں، میں اپنے کنے وچ انگلیاں کٹ گنساں۔ تھوڑی دیر دے بعد انہیں اشارہ کیتے، آواز ختم ہو گئی ہے۔ والحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے کنے وچ انگلیاں کٹ گجن موسیقی نہیں سنی۔ صحابی رسول کنے دی حفاظت پہ تھی دی۔ اساں جو چاہندے ہیں بھی سارے کن ٹھیک راویں، کنے دے بارے قیامت علی اللہ پوچھے تو جواب سارے کے صحیح ہوئے تے کم از کم سنو تے اچھا چیزاں، ماڑیاں چیزاں تے نہ سنو، گندیاں چیزاں تے نہ سنو، خراب چیزاں تے نہ سنو، غلط چیزاں تے نہ سنو۔ جاسوسی سن دے ہیں، لوگیں دے تبصرے سن دے ہیں، غیبت سن دے ہیں، چغلی سن دے ہیں، اور دوسرے نمبر تے موسیقی سن دے ہیں بڑے ذوق نال، بڑے شوق نال۔ سارے موبائل وچ موسیقی بنی ہوئی ہے، ٹک ٹاک بنے ہیں، اوندے تے موسیقی لیندے ہیں، کوئی خوشی دا موقع ہے اوندے تے موسیقی دا پروگرام بنے ہیں، حالانکہ غلط ہے، کنے دا غلط استعمال ہے۔ اساں اللہ کو کیا جواب دے سو؟ اور اللہ نے قیامت علی کان دے بارے پوچھنے، اللہ نے پوچھ گیدا پوچھنا تے ہے، پوچھ گیدا کیا اللہ نے پوچھنے؟ قرآن ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تے والا اللہ کیا جواب دے سو؟ اساں ہی کنے نال موسیقی سن دے آسے، گانے بجانے سن دے آسے۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ اگرچہ ہی روایت کچھ سند ضعف ہے، لیکن انہا مفہوم ہے کہ جیڑا بندہ گانا بجانا سنن دا عادی ہے، موسیقی سنن دا عادی ہے، ڈھول باجے سنن دا عادی ہے، اوندے اندر اوندے دل وچ اللہ منافقت پیدا کر دیندا۔ جی میں زمین تے پانی لاؤ تے گھاہ اگندے، ایویں فرمایا جڑے ویلے بندہ موسیقی سنے اوندے دل وچ منافقت اگندی، یعنی وہ بندہ اوندے اوتے وال ایمان اثر نہیں کردا، اوندے اوتے وال قرآن اثر نہیں کردا۔ موسیقی سننا ایک غلط استعمال ہے کان دا، گانے بجا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اللہ پاک نے میں کو بھیجا ہی واسطے تاکہ میں آلات موسیقی کو ختم کر دے وہاں، تاکہ میں ڈھول ڈھمکڑے تے موسیقی تے باجے جن دے نال راگ پیدا تھی نے جڑی شیطان دی آوازیں ایک کو ختم کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے انہوں نے نوکر غلام پوچھا بھی تو صحیح کیوں کیتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے آمیں، آپ نے جب موسیقی دی آواز سنی آئی آپ نے بھی ایمیں کیتا ہا، اپنے کنے چ انگلیاں چپاتے آنے تے اونی دے بعد میں بھی آج تک موسیقی نہیں سنی۔ جنہ بھی کیڑا کوئی کو کڑوا آوے میں اپنے کنے چ کیا کرنا انگلیاں پار دیں۔ ساری تا ٹریکٹر ہے تا حال مرنا ودے موسیقی لگی پی کار ہے تو اندے چ موسیقی ہے، موبائل دی بیل لگی ہوئی ہے تو اندے تے موسیقی ہے، سارے گھریں چ موسیقی ہے، ساری دکان تے موسیقی ہے۔ فجر نال دکان کھلے سو پانی ترکا صفائی کرن دے بعد کوئی نہ کوئی تلاوت لا لینے، تلاوت جو ہی مکے والا قوالی لا لیتی، جلے قوالی مکی ولا اساں کوئی نات لا لیتے، نات جلے مکی والا اساں کوئی لوڑا لا لیتا، گانا لا لیتا۔ آخر کاروں گانے بجانے والے پاسے آویں اساں دے ان شادی جو ہے، خوشی جو ہے، عقیقہ جو ہے، پروگرام جو ہے، جیت جو گئے ہیں سہیں، فلانا رقبہ جو مل گئے سہیں، فلانی خوشی جو ہے، خوشی ہے تو پتہ ہے وقت یہ چیزاں چل جائیں نہیں چل جائیں۔ خوشی دے موقع تے بھی اپنے کنے دا استعمال صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے جیڑا بندہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی تفسیر دے مطابق فرمایا کہ جیڑا بندہ موسیقی جہاں باتاں لہو باتاں لغو الحدیث باتاں لغو باتاں لہو الحدیث باتاں جیڑا بندہ مل گھنے اپنے موبائل بھرواوے پیسے بھرے یا ریکارڈنگ کراوے پیسے بھرے، جیڑا بندہ راگ موسیقی گانے بجانے آجاں باتاں ڈوڑے مل گھن دے
فرمایا اندے دو مقصد ہیں. ایک انہا مقصد ہے کہ اللہ دے قرآن دے آیات دا اور اللہ دے دین دا مذاق بڑھائے. صاحب ذرا ایک پسو قرآن دی آواز ہے، بے پسو گانے دی آواز ہے، مذاق ہے یا نہیں؟ مذاق ہے. ایک پسو قرآن ہے، بے پسو موسیقی ہے، مذاق ہے. اور فرمایا ایندہ جڑا دوجا مقصد ہے وہ ایو ہی ہے کہ اے جڑا نہ کیا کرنے ای کو علم کہنی ہے، جہالت دی بنیاد تے کرنے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جیڑا بندہ ہی کرے اُن نیت ہے لوگ اللہ دے رستے کے رک ونجن ہے کہ نیت ہے دوجی نیت ہے سوا یتخذہا ہزوا اللہ دے دین نہ مذاق بڑھے. فرمایا ہے قیامت الدین آسی میں ہی دے واسطے رسوائی العذاب تیار کرے سے رسوائی العذاب. اللہ دی ناراضگی مسلط تھی دی ایسے بندے تھے. اپنے موبائلیں کو پاک کرنا چاہیے، اپنے گاڑیوں کو پاک کرنا چاہیے، اپنے فصلیں کو پاک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اور اپنے بالیں بچے کو موسیقی کے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ منافقت کا ذریعہ ہے اور یہ اللہ دے رسوائی والے عذاب کا ذریعہ ہے اور یہ جہالت ہے بغیر علم. یہ بندے کو علم ہی کہنی، نالج ہی کہنی، کو دین دا پتہ ہی کہنی ہے. جاہل آدمی ہے یہ جہالت دے ہوتے ہے جڑا بندہ موسیقی کو ملگی دی ہوتے. تو سارے کئی دوست کئی لوگ ہیں جڑے موسیقی دا اہتمام کرنا باقاعدہ اہتمام کیتا ہوں دے بھی پیسے بھریے ہوں دا اہتمام کیتا پیسے بھریے. یعنی یہ غلط بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ دے دین نہ مذاق کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت لڑی کان دے بارے پوچھنے یا نہیں پوچھنے؟ بولو بھئی پوچھنے تے ایندہ غلط استعمال ہے جاسوسی ایندے ذریعے نہیں کرنے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایندے ذریعے موسیقی نہیں سننی. سمجھ آگیا نا؟ گانا بجانا نہیں سننا کیونکہ سنسوں جیڑا کچھ اوہ کچھ دیکھ سوں جیڑا کچھ دیکھ سوں اوہ کچھ سوچے سوں. جیڑے والے کنے دے ذریعے کشے غلط آ گئی تو سمجھو جسم دے عزائم بھی غلط. اگر کوئی شے چنگی آ گئی تو سمجھو جسم دے عزائم بھی چنگے. یہ ان تو دے ہوتے چنگا سنسو چنگے تھی سو برا سنسو برے تھی سو. یہ ان تو دے ہوتے ذرا توجہ کریں. اساں جاسوسی کرنے غلط استعمال ہے بچنا چاہیے. میں خبردار بیٹھا کریں نا سا کو بچنا چاہیے کیونکہ اللہ نے قیامت علی کرنے دے بارے پوچھنے اور دوسرے نمبر تے موسیقی نہیں سننی چاہیے. یہ بھی غلط بات ہے. اللہ نے قیامت علی سے کے پوچھنے اور تو سمرے کے پوچھو بھی حضرت والے اے دسو سننا کیا چاہیے ہے؟ کان جو اللہ نے سننے واسطے بنائے کیا سننا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ پاک نے کان دیتن تاکہ اساں کنے نال اذان سنوں. اذان سنو جلے اذان تھی وہ کیا کرنا چاہیے؟ سننی چاہیے. کان لا کے سننی چاہیے. اللہ اکبر تھی نہیں پیے بیا مسلمان کھا کپینا بیٹھے پانی لائی ودے دکان تے بیٹھے لیکن توجہ کر بیٹھے بھی میں اذان سنا. پتہ ہے میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جڑا بندہ مؤذن دی اذان سن دے اذان دے کلمات سن دے ولا اویں دہرے دے مؤذن دے اللہ اکبر تے بھی آدھا کھڑے اللہ اکبر مؤذن دے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے بھی آدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن دے اشہد ان محمد رسول اللہ اے بھی آدھے اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن دے حی علی الصلاۃ اے آدھے لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن دے حی علی الفلاح اے آدھے لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن دے اللہ اکبر اے بھی آدھے اللہ اکبر مؤذن دے لا الہ الا اللہ اے بھی آدھے لا الہ الا اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ مؤذن دی اذان دے کلمات سنے ولا اویں دہراوے ول میری ذات پاک تے درود دا تحفہ بھیجے. صحیح مسلم دی روایت ہے غفر لہو ذنبہ اللہ ایسے بندے دے گناہ معاف کر دے.
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی غفر له ذنبه. یعنی سا کو کرنے نال کیا سننا چاہیے؟ اذان کیا سننا چاہیے؟ اچھا یہ دیکھو اذان جڑا بندہ لینا کھڑے اساں سنیے توجہ نال کر سن سا کو اللہ نماز دی بھی توفیق دے دے. پہلی چیز ہے اذان تو توجہ. جیڑے میرے بھرا دی اذان تو توجہ کہنی اون دی نماز تو توجہ کیویں تھی سکتی؟ جن دی اذان تو توجہ کہنی اون دی مسجد تو توجہ کیویں تھی سکتی؟ جیڑا اذان دا ہی حیا نہیں کرے گا وہ نماز دا حیا کیویں کرے سے؟ جیڑا اذان دا ہی حیا نہیں کرے گا وہ مسجد دا حیا کیویں کرے سے؟ پہلی بات ہے اگر نمازی بننا چاہتے ہو مسجد نال پیار کرنا چاہتے ہو تو چاہتے ہو اسا مسجد بنیوں ساکو اللہ توفیق دے وے ان دا پہلا طریقہ ہی ہوئے کہ جڑے ویلے اذان تھی وے وہ اذان دے کلمات کیا کیتے کرو سنیے کرو دہرائے کرو. کرنے نال کیا سننا چاہیے؟ اذانا. بولو کیا سننا چاہیے؟ اذانا. بیا کیا سننا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ پاک نے کان دیتن تے کنے نال سکو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں پیاریاں حدیثاں سننے چاہی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں پیارے پیارے موتی انمول موتی. میرے نبی کریں گے سب پوچھے سے کہیں عالم کھولو کہیں مولانا کھولو کہ یار اساں شادی کرنے پہ شادی دے بارے نبی پاک دے بول کیا ہے حدیثاں کیا ہیں ساکو سنوا ساکو وضو دے بارے نبی پاک دی حدیث سنوا ساکو سمن دے بارے نبی پاک دی حدیث سنوا. کریں اساں آکھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حدیث سنی کرو حدیث علماء کے حدیثیں سنیا کرو. آپ نے فرمائے نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها وواعاها واداها وعمل بها. نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ میں آمنہ دے لال دی حدیث کو سن دے وال حفظ کریں دے یاد کر کے وال عمل کریں دے عمل کر کے وال اگتے پچھیں دے تے اگتے دہریں دے. امام کائنات نے فرمائے میں دعا پیا لینا کل قیامت علی دا چہرہ تر و تازہ ہو سی. مجھا کہنا ہو سی مجھا کہنا ہو سی جڑا حدیث سن سی جڑا حدیث سن سی وہ مجھا کہنا ہو سی. مجھا چہرہ ایمیں نکھریا کھڑا ہو سی کھلدہ کھڑا ہو سی ہسدہ کھڑا ہو سی. چہرے تے خوف کہنا ہو سی غم کہنا ہو سی دکھ کہنا ہو سی تکلیف کہنا ہو سی. کیوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں سندا. جتھا باندھا آدھا یار میں کو نبی پاک دی کوئی حدیث سناؤں جتھا باندھا آدھا میں کو نبی پاک دی کوئی حدیث سناؤں. اے حدیثاں سن رہا اور بڑی توجہ نال سن رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اور آپ دی حدیث سنن دی برکت نال اندے چہرے کو اللہ نے تر و تازہ کر دیتے. کیا سننا چاہیے؟ حدیث. کیا سننا چاہیے؟ اساں آدھے ہیں وہ حدیثاں دمیاں مولوی دیاں اپنے لکھے ہوئے ہیں غلط آدھے ہیں. کوئی حدیث بندہ اپنی نہیں لکھ سکتا کوئی بندہ نبی پاک دی حدیث آپ کو نہیں لکھ سکتا. جی میں اللہ قرآن دا محافظ ہے ایمیں اللہ میرے نبی پاک دی حدیث دا بھی محافظ ہے. جی میں قرآن وہی ہے ایمیں نبی پاک دی حدیث بھی وہی ہے. جی میں قرآن آسمان تو ہے ایمیں نبی پاک دی حدیث بھی آسمان تو آئی ہے. جی میں قرآن جبریل چاہ کے ہے ایمیں نبی پاک دی حدیث کو بھی جبریل چاہ کے ہے. لہذا حدیث جڑی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہوئے آپ دی تعلیم ہوئے تے ساکوں سننی چاہی دیئے تھے اون دے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. سمجھ آئیے نا کوئی نبی پاک دی حدیث نماز دے بارے وضو دے بارے حج دے بارے زکاة دے بارے پہلی بات ہے ساکوں اذاناں سننا چاہیے نا ٹھیک ہے. دوسری بات ہے ساکوں نبی پاک دیاں حدیثاں سننا چاہیے نا تے اللہ پاک نے کن ای واسطے بنائیں. نمبر 3 ساکوں کنے نال اللہ دا پاک قرآن سننا چاہیے. کیا سننا چاہیے؟ اللہ نے کان کت واسطے دیتا کیا سننا چاہیے؟ موسیقی نہیں سننی جاسوسی نہیں سننی. اساں جدہ بھی سنو اذان سن دینا ہوں. اذان سن کے اللہ پاک نے فرمائے جواب دیتا کرو اللہ تورے گناہ معاف کر دے سی. اگلے جملے تے غور کر حدیث سننی چاہیے. جڑا بندہ حدیث سنے عمل کرے اللہ پاک انہیں چہرے کو تر و تازہ کر دے سی. تیجے نمبر دے اتے گزارش ہے سکو کنے نال قرآن سننا چاہیے.
کیا سننا چاہیے؟ کسرت نال سنو قرآن پاک سن سو کرنے نال تے سمجھو والا اندر بھی وہ قرآن والا ماحول بن سی نا، والا عمل بھی قرآن والے ماحول دے مطابق تھی سی. ساکو کیا سننا چاہیے؟ غور نال توجہ. اللہ قرآن ہے چاہتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. فرمایا جڑے لوگ قرآن سندن اللہ انہیں کو حق دی سمجھ عطا کرنا. میں قرآن کریں سنا ہی نہ، ترجمہ ہی نہ سنا، تشریح نہ سنا، میرا مولوی آوے او قرآن نہ سناوے، جڑا جمعہ پڑھا مڑاوے او ہی نہ قرآن سناوے نہ حدیث. کسا کسولی مر گیا پولی، پولی دی پان چاہ گیا درخان، درخان دی لوئی چاہ گیا جتوئی. بائی ہو کچھ بندہ سنائی رکھے. جڑی قوم بیٹھی آوے لاوا چاٹے، ایک قرآن اگر نہ سن سی زندگی کی میں گزرے سی. ایک قوم اگر نبی پاک دی حدیث نہ سن سی تو انہیں شادیاں کی میں کرنین، غمیاں کی میں کرنین، جنازے کی میں بکتامنین، روٹی کی میں کھامنی، پانی کی میں پیمڑے. اذان سنو اپنے کننے نال، نبی پاک دی حدیث سنو اپنے کننے نال، تے نمبر 3 اللہ دا قرآن سنو اپنے کننے نال. اے میرے سامنے قرآن ہے، ادھڑے خودرہ جیڑا بندہ قرآن سنے کیا ہی بات ہے. 16واں سپارہ ہے. نبی پاک کو اللہ نے حکم دیتے اپنے یاریں کو نا بھائی پتر بھائی اپنے یاریں کو مکے والے ظلم پہ کرنا نہیں، کو بھیجو حبشے. حبشہ بھیجو، حبشہ کنے بھیجو؟ حبشہ، ہجرت حبشہ. تے او مکے دے کافر بھی لگے گا، انہیں مان کے نجاشی بادشاہ کو فل بھریے، فل اے بے دینن پیوڑا دا دین چھوڑی بدن، انہیں دی بات نہ منو، انہیں کڑ چھوڑو. تے او بادشاہ ہے کہ میں عیسائیں دا عالمہ، انجیل دا عالمہ، میں بادشاہ ہاں، پہلے میں تحقیق کرے سا. ہاں بھائی تمہارا کیا مذہب ہے، کیا دین ہے؟ مسلمان ہے کہ ایسا نبی پاک دی تابعداری کرنے، او سب کو اللہ دی توحید سنے دے، اساں غیریں دے کو جھک دے، آسے ہون اللہ دے کو جھک دے ہیں. تے قرآن جبریل چاہ کے اندے سارے نبی تے سب کو اللہ دا نبی ہو قرآن سنے دے. ایرے دیکھیں ذرا عیسائی بادشاہ کن لگے جننا نجاشی آئی کیا تو قرآن اندے تے جبریل چاہ کے اندے؟ انہیں کہا جیا. اچھا یہ دسو توارے قرآن ہے اما مریم دا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ذکر ہے؟ انہیں کہا جیا ہے. اچھا جی تُساں وہ ذکر سنا سکتے ہو؟ انہیں کہ جیا سنا سکتے ہیں. کون سنے سی؟ حضرت جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ عنہ دے سکے بھراہن. اگو تے تین آکھنے میں سنے سا، میں سنے سا. اگو تے تین پاڑ بھائی انہیں کہ جڑے مکے دے مشرک کھڑے نہ سنا ہے، نہ سنا ہے. انہیں کہ کیوں نہ سنا؟ بھئی یہ جڑے ویلے انہیں دا کوئی قرآن سنے وقت وہ انہیں دا تھی ویندے نہ سنا ہے. وہاں کہ میں کو سنا رہے ہو، میں عالمہ، میں کو آپ کو پتہ لگ ویسی کو مذاق چھوڑیے. پاڑ بھائی اما مریم دا ذکر پاڑ. حضرت جعفر طیار پڑھنے لگے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عیسی ابن مریم اچھی آنکھو سارے ایک باری آنکھو ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون حضرت جعفر تیار اللہ دے قرآن دی تلاوت کھڑے کریں دیں سورہ مریم دی تلاوت کھڑے کریں دیں جڑی گال میں دسنا چاہنا ایلو نجاشی حبشے دا بادشاہ توجہ نال سندہ بھی بیٹھے تزارو قطار روندہ بھی بیٹھے قرآن سننا چاہیے یا نہیں اس جلے لوگ تبدیل تھے کیڑی شاہ سن کے تبدیل تھے اللہ دی قسم ہے بہت بڑا دوست ہے بڑا پیارا دوست ہے قرآن اللہ دی توحید دسیں دے رشتہ داریں دے بارے دسیں دے دھی بھیڑ دے بارے دسیں دے رستے دسیں دے وہ عظمت والا کلام ہے اللہ دی قسم ہے بڑا وزنی کلام ہے ایکو سینے نہ لایا کر ایندے نال یاری لائی کر اے تڑی انگل پکڑے سی تکو موجھا نہ تھی مارے سی تکو اداس نہ تھی مارے سی رزق حلال دے طریقے دسیں دے سنت دی پیروی دسیں دے اللہ دا قرآن بڑا سونا عظمت والا کلام ہے حضرت علی پاک فرمیندن جنا میرے دل خیال آویا اللہ پاک میں علی نال گال ہی کرے میں قرآن پڑھدام راج راج ایمیں لگدا آج میں اللہ میرے نال گال ہی پیا کرنا ہوگا پڑھیا کر پتہ ہوئے تے کو قرآن ہے کیا جعفر تیار رضی اللہ نے قرآن کڑے پڑھدن تے اے نجاشی سندہ کڑے تے چھم چھم روندہ بیٹھے کاش اثر قرآن سنوا وڈے وڈے پتھر دل موم تے نرم تھی وندن قرآن سنانا بڑے بڑے لوگیں دے دل پھٹ پندن قرآن سنانا تو سنو تو صحیح اندے بڑی لذت ہے اللہ دے میں قرآن اگر پہاڑیں تے نازل کر رہا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ تھی ونجے نا یہ جنہ بڑا عظمت علی کلام ہے جنہ میرے نبی پاک کو جبریل قرآن چاہ کے آویا اللہ دے پاک نبی دے متھے تے پسینہ آوینا اتنا روب علی کلام ہے یہ جڑا بڑا پیارا اور عظمت والا کلام ہے جے کو اللہ نے شفا بنائے رحمت بنائے برکت بنائے عزت بنائے اتفاق بنائے ہون جڑے میں جملے بلانا پیان ظاہر نہ کرائے تو لکھائے میرے بادشاہ اپنی کرسی تے بیٹھے پوری ریاست دی ہے تے روندہ بیٹھے تے جعفر تیار رضی اللہ عنہ جلے چپ کی تھی انہیں کو سجے سے زیورتے ہو وانج کے اپنے نبی پاک کو میرے سلام روائے آئی صحیح دیکھ تبدیلی آئی ہے قرآن سنے سے قرآن جو سنی بیٹھا تے ونج کے اکھائے کاش او ویلے میں ہو مہا جڑے ویلے تساں این جاتے جڑی جاتے میں حکومت پیا کرے نا تساں بھی این جاتے حکومت کرے سو کاش میں ہوں ویلے جیندہ ہوں ماں اندہ کیا مطلبہ بھی تساں جڑ ایو جیاں کلام اگر تو آڑے کے تو میرے علیہ علاقہ بھی تساں گھنوے سو
تے والا دے اپنے نبی کریم کو اکھائیں حبشے دا بادشاہ نجاشی دا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ دے پاک نبی کو اطلاع ملی جڑے ویلے آپ مدینے جنتے آپ کو پتہ لگا بھی وہ نجاشی بھرا فوت تھی گئے. آپ نے سارے صحابہ کو کٹھا کیتا فرمایا آؤ غیبانہ جنازہ پڑھوں تو رہا بھرا نجاشی فوت تھی گئے. آپ نے غیبانہ جنازہ پڑھایا. اتنی محبت آئی. اے عیسائی بادشاہ مسلمان تھی کیڑی شے سن کے بولو کیڑی شے سن کے سننا چاہیے تھا یا نہیں. کنے دے بارے اللہ قیامت اللہ کیا کرے سی سوال کرے سی. اللہ کیا کرے سی پوچھ سی تے جاسوسی نہیں کرنی چاہیے تے موسیقی نہیں سننی چاہیے تے کیا سننا چاہیے اذان. اذان کیا سننا چاہیے حدیث. کیا سننا چاہیے حدیث. تو بلا کیا سننا چاہیے قرآن. کیا سننا چاہیے قرآن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخش. استاد جی شیخ عبدالکریم موحد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی انہاں دے دوستاں دی بھراواں دی این محنت کو قبول فرماوے. اللہ ہی وسطی تے رحمت کرے. یا اللہ سادہ مل بہنا قبول فرما. یا اللہ جڑے لوگ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما. یا اللہ جڑے لوگ دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دی آخرت